بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ اگر مجھ سے بچنا ہے تو اپنا حسن سنبھالو۔ میں مرد ہوں، وہی مرد جسے تم حیوان کہتی ہو، جسے تم کبھی درندہ کہہ کر پکارتی ہو تو کبھی جانوروں سے بھی بدتر القابات دیتی ہو، جسے تم جسم کا بیچاری کہتی ہو، جسے تم ہوس کا مارا کہتی ہو۔ میں مرد تیری ان سب باتوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ میں حیوان ہوں، درندہ ہوں، جسم کا بیچاری ہوں۔ مرد آگ ہے اور عورت یہ بات جانتی ہے۔ چنگاری لگنے کی دیر ہے، آگ بھڑک اٹھتی ہے، اور آگ کبھی چنگاری کے بغیر نہیں لگتی۔ قصور کس کا، آگ کا یا چنگاری کا؟ فیصلہ آپ کریں گے۔ میں نے روزہ رکھا، کام کے لیے بازار آیا کہ اچانک خوشبو آنے لگی۔ سوچا چھوڑ میاں، روزے سے ہوں، نظریں نیچی ٹکائے رکھو۔ لیکن جو ہی خوشبو کا احساس زیادہ ہوا، میں مائل ہونے لگا کہ حواس باخطا ہو کر نظریں اٹھانے پر مجبور ہو گیا۔ نظریں اٹھنے کی دیر تھی، حسین و جمیل پری میری آنکھوں کے سامنے دوپٹہ لیے، ایک سائیڈ سے دوپٹہ اپنے کندھے پر رکھا ہوا۔ کیا حسن تھا، جیسے سارا حسن اس پر ختم ہو گیا۔ خوب بناؤ سنگار کیا ہوا، آنکھوں میں کاجل، ہونٹوں پہ سرخی۔ میں گھورنے لگا کہ اچانک محترمہ میرے پاس رکی اور مخاطب ہوئی، ہیلو اوئے کیا گھور رہے ہو؟ میرے پاس جواب نہیں تھا، کیا کہتا؟ ارے اس میں میرا کیا قصور؟ فطرت ہے مرد کی، حسن کو دیکھے گا للچائے گا۔ لیکن ذرا پیچھے دیکھیے، میرا ایسا ارادہ نہیں تھا، لیکن مجھے خوشبوؤں نے چنگاری لگائی، پھر حسن اور نمائش نے مجبور کر دیا کہ اسے دیکھو۔ دکان پر گیا، ٹی وی آن کیا، ایسے ہی بے شمار حسیناؤں کو احتجاج کرتے دیکھا۔ میں پھر پریشان۔ اچانک میری نظر ان کے ہاتھوں میں پکڑے مختلف بینرز پر پڑی، عورت کو کھلونا نہ بناؤ، عورت کو آزاد کرو، ریپ بند کرو، مجھے گھورنا چھوڑو، مجھے آزاد کرو، میں عورت ہوں، کھلونا نہیں۔ میں عجیب کشمکش میں گم تھا۔ پھر میں نے نتیجہ نکالنے کی ٹھانی کہ غلطی کس کی۔ میں نے محلے اور بازار کی گھٹیا آوارہ ترین مردوں سے ایک سوال پوچھا، کیا تم نے کبھی اسلامی برقعے میں ملبس کسی عورت کو گھورا یا گندی نظر سے دیکھا؟ سب کا ایک ہی جواب تھا، بھائی بھلا ٹوپی والا برقعہ پہنے لڑکی جا رہی ہو تو کون دیکھتا ہے؟ تو بس آئٹم دیکھتے ہیں۔ کیا ایک لڑکی نے لائن دی، بات چیت پر پہنچ، بنا کہے اپنی تصویر بھیج دی۔ مرد نے تعریف کی، پھر کچھ ہی دنوں میں تصویر مانگی تو بنا دوپٹے کے یا گلے میں دوپٹہ لیے تصاویر کی لائن لگی۔ اب مرد کیا کرے؟ مرد کی تو فطرت ہے کہ قدرت نے رکھی ہے، فطرت سے لڑنے کو تو رہا۔ ملاقات کا پوچھا، تھوڑے سے اصرار پر لڑکی مان گئی۔ ملے، 2-3 ملاقاتوں میں بات آگے پہنچی، بالکل باہمی رضامندی سے جسمانی تعلق قائم ہوا۔ لیکن وقت نے ورق پلٹا اور لڑکی پریگننٹ ہوگی۔ سوچئے اب کیا ہوگا؟ لڑکی نے لڑکے کو فون کیا، غصہ ہوئی، گالیاں دی، مرد کو ایک ظالم بنا دیا۔ بولنے لگی، تمہاری وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنا پڑا، تم نے میری عزت خراب کر دی، تم صرف ٹائم پاس کر رہے تھے، تم صرف جسم چاہتے تھے، تم ہوس کے مارے تھے، تم نے میرا استعمال کیا۔ اب کیا ہوا؟ وہی لڑکی ایک کونے میں کھڑی مظلوم بن گئی۔ بات آگے بڑھی، سماج کے کٹہرے میں آئی اور عدالت نے ثبوت دیکھے اور مرد کو ریپسٹ قرار دے دیا، یا پھر مرد کو ظالم اور عورت کو مظلومیت کی پہلی صف میں کھڑا کر دیا۔ مرد تو ظالم تھا، حیوان کہلایا۔ نہ تو سماج کی عدالت نے مرد کی سنی، نہ قانون کی عدالت نے۔ قانون نے آگ تو دیکھی، چنگاری کو نظر انداز کر دیا، عورت کو بری کر دیا اور مرد کو قید کی سزا سنا دی۔ عالم نگار اٹھا، مرد کو حیوان لکھا، درندہ لکھا، جانور لکھا، شکار لکھا، جو دل میں آیا لکھ ڈالا۔ عورت کے انٹرویو شروع ہوئے اور عورت اسٹار بن گئی، اور مرد ایک بار پھر سے تاریخ میں اپنا تعارف حیوانیت کے قصے میں لکھوا گیا۔ بات یہاں بس نہیں ہوئی۔ میں نے ارادہ کیا میں اب عورت کو نہیں گھوروں گا۔ لیکن بازار موبائل لینے گیا، عورت حسن کی نمائش کے ساتھ موبائل بیچ رہی تھی۔ میں سم لینے آفس گیا، وہاں لڑکی۔ الیکٹرانکس مارکیٹ گیا، وہاں لڑکی۔ سفر کے لیے بس میں سوار ہوا، وہاں لڑکی۔ حتیٰ کہ مٹھائی لینے گیا تو یقین کیجیے وہاں بھی لڑکی۔ ارے میں تو مرد ہوں، فطرت نے مجھے ایسا ہی بنایا۔ حسن دکھاؤ گی تو میں تم پر مٹوں گا، اور جب میں حسن کے نشے میں آ گیا تو میرا نشہ تو وہی بنے گا نا۔
جو مجھے دستیاب ہوگی۔ سگریٹ اگر مارکیٹ میں دستیاب ہی نہیں ہوگا تو اسموکر اور اسموکنگ کیسے کرے گا؟ حسن جب 7 پردوں میں چھپا ہوگا تو مرد تمہیں کیسے گھورے گا؟ آخر کب تک تم شکار بنتی رہو گی اور چلاتی رہو گی؟ مرد حیوان ہے، جانور ہے۔ سنو تمہارے چلانے سے مرد کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم حسن دکھاؤ گی، مرد تمہیں گھورے گا، تمہیں پھنسائے گا اور تم پھنسو گی اور بار بار شکار ہوگی اور پھر سڑکوں پر احتجاج کے لیے نکلو گی۔ اگر مجھ سے بچنا ہے تو اپنا حسن سنبھالو، حسن چھپاؤ اس سے پہلے کہ حسن کی شدائی اکٹھے ہو جائیں۔ برقع پہنو مگر اسلامی پہنو، فیشن کی آڑ میں برقعے اور پردے کو بدنام مت کرو۔ تم برقعے سے آنکھیں نکالو گی تو میں تمہاری آنکھوں میں ڈوب کر مر جاؤں گا۔ تیرے حسن کا نصف حصہ تو تیری آنکھوں میں پوشیدہ ہے۔ آنکھیں یا چہرہ ننگا کرنے کے لیے کیوں فتواؤں کا سہارا لیتی ہو؟ تمہارا تنگ برقعہ میرے جذبات کو ابھارتا ہے، تمہارا باریک لباس میری مردانگی کو للکارتا ہے۔ تم لاکھ احتجاج کر لو، تم سڑکوں پر آؤ، تم لاکھ قانون پاس کراؤ، میں مرد ہوں، میں باز نہیں آؤں گا۔ تم چنگاری لگاؤ گی، میں آگ بھڑکاؤں گا۔ اور ہاں، مجھ سے قسم لے لو، تم اگر گھر سے باہر ایسے نکلو جیسے صحابیات نکلا کرتی تھی، چادر اتنی لمبی زمین پر گھسٹ رہی ہے اور دیوار کے اتنے ساتھ چل رہی ہو کہ تمہارے چادر دیوار گھسٹ رہی ہو، خدا کی قسم تمہیں کوئی نہیں گھورے گا۔ دوستو آج کا یہ تھا پیغام، اور اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ معلومات اور دلچسپ معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس فار